الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ صدق اللہ العظیم. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں. لہو یعنی کھیل کود کی باتوں کو وہ خریدتے ہیں. لیضل عن سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ سے بہکائیں. ان کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ کھیل کود میں تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو بہکائیں، ہٹا دیں. بغیر علم، بغیر سمجھے. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اسے ہنسی بنا لیں، اس کو مذاق بنا لیں. أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. یہاں لہو الحدیث سے علماء نے اس پر بہت بحث کی ہے، فقہاء اکرام نے، کہ اس سے مراد کیا ہے. اس سے مراد غنا لیا گیا ہے. اس سے مراد بعض فقہاء نے سماع کو بھی لیا ہے، غنا کو لیا ہے، جس میں ایسی اشعار جس میں عورتوں کا ذکر ہو، شراب کا ذکر ہو، ہاں جی، اس طرح کی خرافات کا ذکر ہو. ان کے لیے یہ لہو الحدیث میں شامل کیا ہے. اب یہ دیکھیے، ایک بات یاد رکھیں، جن بزرگوں نے سماع کو جائز قرار دیا ہے تو وہ بھی زیادہ سے زیادہ مستحب کہا ہے. نہ فرض ہے، نہ واجبات میں سے ہے، ہاں جی، نہ یہ سنن میں سے ہے. زیادہ سے زیادہ انہوں نے کہا مستحب ہے، لیکن وہ بھی بہت سخت شرائط کے ساتھ. بڑی سخت شرائط ہیں اس کے اندر، کہ اگر سننا ہے تو وہاں شرائط ہیں. تو سنانے والا جو ہے وہ کلام سنانے والا ماہو شہوت نہ ہو، وہ عورت نہ ہو، وہ نخیز لڑکا نہ ہو. ایک تو یہ ہے. دوسرا، جو کلام سنایا جاتا ہے وہ معیاری ہو، اس کے اندر عورتوں کی باتیں نہ ہوں، شراب کی باتیں نہ ہوں، ہاں جی، خرافات نہ ہوں. اسی طرح کہ اب دیکھیے، خرافات جب بڑھتی ہیں نا تو پھر حدود و قیود قائم نہیں رہتے ہیں. اور میں آپ کو بڑے آسان طریقے سے اس کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہر وہ غنا اور ہر وہ محفل، ہر وہ حرکت، ہر وہ کام، ہر وہ کلام جو آپ کو اللہ سے دور کر دے، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے غافل کر دے، وہ لہو الحدیث میں اس کے زمرے میں آئے گا. مثال کے طور پر دیکھنے کو کام تو بڑا اچھا ہے، دیکھنے کو کلام بھی بڑا اچھا ہے، پڑھنے والے بھی آپ کو ٹھیک نظر آ رہے ہیں. مثال کے طور پر محفل نعت ہو رہی ہے، ساری رات محفل نعت ہوتی رہی، تو کلام بھی حضور کی مدح میں تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے.
پڑھنے والے بھی بڑے ذوق سے، سننے والوں نے بھی بڑے ذوق سے سنا، لیکن اگر صبح کی نماز رہ جائے گی، فرض رہ گیا ہے مستحب کو ادا کرتے کرتے، تو مجھے یہ بتائیں یہ محفل ناز لاہ والحدیث میں آئی یا نہ آئی؟ کیا کہیں گے آپ اس کو؟ ہاں جی. اور اسی طرح اگر کوئی آپ جس کو آپ اچھا عنوان دے سکتے ہیں، لیکن اگر مثال کے طور سما ہو رہا ہے، بیٹھے صوفیہ کا سما ہے، صوفیانہ یا متصوفانہ کہہ لو، میں یہ کہوں گا، ہاں جی، وہ سما ہو رہا ہے، اذان ہوئی ہے، اور وہ اذان آپ کے سما کو روکے نہ، اور آپ فرض کی طرف مائل نہ ہوں، نماز کی طرف نہ جائیں، تو مجھے بتائیں وہ سما جو ہے وہ لاہ والحدیث میں آیا یا نہ آیا؟ کیوں جی؟ کہ سما ہو رہا ہے، زور کی اذان ہوئی ہے، نہ پیر صاحب اٹھے، نہ سننے والے، نہ سنانے والے، ہاں جی، ان کو کوئی نماز کی فکر نہیں ہے، عصر بھی ہو گئی، مغرب بھی ہو گئی، سما جاری ہے، آپ اس سما کو کیا کہیں گے؟ کیا عنوان دیں گے اس کو؟ یہ لاہ والحدیث میں آئے گا، یہ ساری چیزیں لاہ والحدیث میں آئیں گی. کیوں؟ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کا راستہ تو نماز تھی، آذان تھی، نماز تھی، اسے اس نے روک دیا ہے، اس لیے وہ اچھا کام جو آپ کو بظاہر نظر آ رہا ہے وہ بھی اسی کھیل کود کے زمرے میں آ گیا. اس نے اللہ کے ذکر سے آپ کو روکا ہے، اور نماز سے بڑا ذکر اللہ کا کوئی نہیں ہے، نماز سے بہتر ذکر کوئی نہیں ہے. اللہ خود فرماتا ہے یہ میرا ذکر ہے. ہاں جی. اور یہ جب آپ اس کو روکیں گے، اچھے عنوان میں بھی اگر آپ کا فرض رہ جاتا ہے، آپ کے واجبات جو ہے نا وہ رہ جاتے ہیں، تو وہ بھی اسی لاہ والحدیث کے زمرے میں آ جائیں گے. بغیر علم کا کیا معنی ہے؟ کہ یہ جو عمل ہو رہا ہے، یہ جو عمل غنا کا ہے، مزامیر میں ہے، یہ دیکھیے یہ ساری چیزیں جو ہیں بغیر علم کے، کہ اس کا جو اللہ جتنا ناراض ہو رہا ہے اس وجہ سے، اس کا انہیں علم ہی نہیں ہے، اس کا انہیں علم ہی نہیں ہے کہ اللہ کتنا ناراض ہو رہا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سین کعبہ میں بیٹھ کر لوگوں کو قرآن سنایا کرتے تھے، اور ایک کافر جو ہے نا، جو یہ ایران کی طرف تجارت کرتا تھا، شام کی طرف سے، وہاں سے قصے کہانیاں سنتا، اور جو دیکھتا کہ یہ لوگ جو ہیں نا اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں، ابھی جا رہے ہیں، کچے تھے نا ابھی، ان کو پکڑ کر اپنے پاس لے آتا، اور ان کو وہ قصے کہانیاں بادشاہوں کی، ہاں جی، جھوٹے قصے بنا کے بڑے طریقے سے اس کو سناتا تھا، اور قرآن سے غافل کر رہا تھا نا، قرآن سے غافل کرتا تھا. اور پھر اس نے اس کے علاوہ بھی یہ کیا کہ باندیاں لائی ہوئی تھیں گانے والیاں، وہ باندیاں جو ہے نا وہ گاتی تھیں، ہاں جی، اور وہ اپنی بری حرکات کرتی تھیں، جس کی طرف سے وہ لوگ اس کی طرف مائل ہوئے. تو یہ آیت کریمہ ان کے حق میں اور ان کے خلاف یہ نازل ہوئی تھی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کہ ادھر قرآن ہے اور ادھر لہو الحدیث ہے، ادھر لہو الحدیث ہے، کہ ان کے یہ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے گمراہ کر رہے ہیں، بہکا رہے ہیں نا، بغیر علم، انہیں پتہ نہیں ہے کہ اس کی سزا کیا ہے، اللہ کتنا ناراض ہو رہا ہے. وَيَتَّخِذَهُ هُزُوًا، اور اسے ہنسی بنا رہے ہیں کہ دیکھا ہم نے روک لیا ہے. اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ان لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے. تو یہاں کیا ثابت ہوا کہ اگر عنوان بڑا اچھا ہو جو بھی ہے، لیکن آپ فرائض سے غافل نہ ہوں، اس کے عنوان کی وجہ سے آپ فرائض سے غافل نہیں ہونا چاہیے. جو اللہ نے فرض کیا ہے
اور یہ جو متصوفانہ جو ہے نا سما ہے جس میں فرائض کا خیال نہیں رکھا جاتا، اس کے سننا حرام ہے، اس کا سننا حرام ہے۔ مباح یا مستحب تو وہ ہے نا جو بڑی شرائط کے ساتھ، کہ نماز کا وقت ہوا نماز پڑھ لی ہے، سماعت میں چھوڑ دیا اور نماز ادا کی ہے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، آداب کے ساتھ۔ ہاں جی، اگر ایسے لوگ ہوں گے اور ایسے دل کے ساتھ کہ جن کا دل اللہ کے ذکر میں ہر وقت جو ہے نا مگن رہتا ہے اور اطمینان والا دل ہو، ایسا دل لے کر ساری محفل میں بیٹھنے والے سماع کریں گے تو پھر وہ سماع جو ہے نا وہ مستحب تک پہنچتا ہے۔ اب کہاں سے ایسے لوگ لائیں گے سماع میں؟ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ نوخیز لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی سی ابھی وہ دھوم چلی ہے تو عجیب قسم کا وجد ان پر ہوتا ہے، ہاں جی، عجیب حرکات شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بات نہیں ہے، یہ اسلام ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ ہاں جی، حضور کی سنتوں کو چھوڑ کر اس طرح کے لہو و لہو میں جو ہے نا پڑ جانا، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، وَاللَّهُ مُسْتَكْبِرًا، تو تکبر کرتے ہوئے پھر جاتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں۔ قرآن کی آیتیں انہیں لڑتی ہیں، ہاں جی، وہ اپنے آپ کو تکبر کرتے ہیں اور پھر جاتے ہیں۔ کَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، ایسے جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں ہے، ہاں جی، کَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ اس کے دونوں کان جو ہے نا وہ بہرے ہیں، ان کے دونوں کان بہرے ہیں، سنا ہی نہیں ہے قرآن مجید فرقان حمید کو۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، تو انہیں دردناک عذاب کا مژدہ دو، خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی۔ اب یہ دیکھیا عذاب کے لیے خوشخبری کا لفظ یہ کیا ہے؟ یہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ قرآن کا ایک یہ ادبی ایک اس کا مزاج ہے کہ یہ عذاب پر بشارت سنا دو۔ یہ کیا ہے؟ یہ بشارت کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے کہ عذاب تو ہے لیکن اس کے ساتھ جب آپ کہیں گے خوشخبری سن لے اور آپ بری بات کر رہے ہیں، ہاں جی، بری بات کے لیے خوشخبری کا استعمال کریں گے تو اس کو دگنا جو ہے نا وہ اس سے رنج ہوگا۔ یہ تو بری خبر سنا رہا ہے، اس کو خوشخبری کہہ رہا ہے، تو یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، ان خبیثوں کو جو میری قرآن کی آیتوں سے تکبر کرتے ہوئے منہ پھیرتے ہیں اور اس کو غور سے سنتے نہیں ہیں، انہیں عذاب علیم دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدین فیہا وعد اللہ حقا وهو العزیز الحکیم، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اچھے کام کیے ہیں، ان کے لیے چین کے باغ ہیں، یعنی جنت کے نعمتوں والے باغ ہیں، جنت النعیم، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ ہے سچا، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ یہاں دیکھا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بے شک، یہاں دیکھیے عذاب کے لیے بشارت کا لفظ استعمال کیا لیکن یہاں بشارت کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے۔ کیوں؟ کہ ضرورت ہی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے جو انہیں جنت نعیم مل رہی ہے، اس سے بڑی بشارت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے اور بڑی بشارت کیا ہے؟ پھر وہاں ہمیشگی ہے، پھر اللہ نے اپنا وعدہ کو سچا کیا ہے۔ ہاں جی، اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی عزت و حکمت والا ہے، ساری عزتیں اللہ کے لیے اور اس کی رسول کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔
والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اے اللہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی وسیلہ سے ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرما، قرآن فہمی کی توفیق عطا فرما، اسلام پہ پوری طرح عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو خرافات سے محفوظ فرما، اپنی رحمتیں شامل حال فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، ہمارے والدین کی اساتذہ مشائخ کے درجات کو بلند فرما، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے حضور کی ساری امت کی خیر فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، اپنی رحمتیں شامل حال فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔